إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، آج سورۃ یونس کا پہلا درس ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سلسلہ وار بار بار قرآن کریم کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سورت کا عنوان بنیادی طور پر جو اس سورت میں بیان ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت، محبت، الفت اور آپ کی اتباع نہ ہو تب بھی ایمان نامکمل ہے۔ حکم اللہ کا ہوگا اور اس حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے، تو آخری پارے میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات پڑے ہوں گے، ان کے گھٹنوں پر زمین پر گھٹنے ٹیک ٹیک کر داغ پڑے ہوں گے، اور ان کے ٹخنوں پر زمین پر بیٹھ بیٹھ کر سیاہی کے داغ پڑ چکے ہوں گے، لیکن قرآن نے ان کے لیے فیصلہ سنایا ہے تسلا نارن حامیہ، ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اتنا ہے کہ اللہ کا حکم بھول گئے تب بھی ناکام نہ مراد ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہوگا
طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اللہ نے نماز کا حکم فرما دیا، نماز پڑھ کر امت کو سکھائی سمجھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قربانی کا حکم آ گیا، لیکن قربانی کر کے دکھائی اور صحابہ کو سمجھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حج کا حکم آ گیا، کسی کو نہیں ہے پتا کیسے حج کرنا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے سب کو دکھایا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کر کے دکھایا کیسے کرنا ہے، ماں باپ سے محبت کر کے دکھائی، بیویوں سے محبت کر کے دکھائی، اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق ادا کر کے دکھائے کہ کس طرح اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حکم اللہ کا ہے، طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ہر بندے کو حکم فرما دیتے، وہ بندہ ویسے کرتا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری قرار دی گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ اللہ نے کل کائنات بنائی ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے۔ پھر یہ جواز بنتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو نماز دعا نہیں ہوتی، بندہ بندے سے کہہ دیتا ہے میاں تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، حق تو ایسے ہے تجھے سزا دوں، لیکن کسی کا منہ دیکھ کر تجھے چھوڑ رہا ہوں، کسی کا لحاظ کر کے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ کسی کی محبت ہے، وہ محبت میرے اور آپ کے درمیان آڑے آ گئی، ورنہ تجھے ایسا سبق پڑھاتا کہ تو یاد کرتا۔ تو بندے میں اپنے یار کی، اپنے محبوب کی، اپنے رشتے کی اتنا قدر ہے، وہ میرے رب کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے کمینہ۔ یہ کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، تیری محبتوں کا وسیلہ جائز ہے۔ ارے صاحب میں کہہ دوں کہ فلاں بڑے کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں حضرت فلاں کی وجہ سے میں خاموش رہا، فلاں مجلس میں بول نہیں سکا، آپ کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی نے مجھے فلاں جگہ پر رسوا کیا تھا اور میں نے قسم کھائی تھی جب میرے سامنے آئے گا میں بدلہ چکاؤں گا، لیکن افسوس کسی کی وجہ سے آج بچ گیا۔ تیرے دل میں اپنے رشتوں کی، اپنی محبتوں کی عظمت ہے، اور جس محبوب کی خاطر رب نے کل کائنات بنائی ہے، اللہ اس کی عظمت اپنے دل میں نہیں رکھتے، جس کی عظمت کے لیے پورا قرآن اتار دیا، جس نبی کو لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ہر نبی نے آ کر میرے نبی کی نبوت، میرے نبی کی رسالت، میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ہر نبی نے آ کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میرے نبی کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اور یہ کہتے ہیں وسیلہ جائز۔ اس کے لیے باقی وسیلہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بدبخت، کم بخت، نالائق اور بد نصیب ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نصیب نہیں ہوئی۔
پچھلی اقوام میں کیا ہوتا تھا؟ کیا آپ نے نہیں سن رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، کسی کو اللہ نے باندر بنا دیا، کسی کی شکلیں مسخ ہوئی، کتے کی شکلیں ہو گئی۔ تیری میری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ امام الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، میرے مولا جیسے پچھلی امتوں کو نگد سزا دی، میری امت کو نہ دینا۔ اور ہمارے لیے اتنا رو رو کے جا رہے ہیں، کہتے وسیلہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بعد سردار بنا، متولی مکہ بنا، اور سردار کی ذمہ داری ہوتی تھی پوری قوم کا خیال رکھنا، پوری قوم کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری میں ہے۔ اور جب بھی مکہ میں بارش رک جاتی تھی، حضرت ابو طالب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پر اٹھاتے تھے، بیت اللہ میں تشریف لے آتے ہیں اور کہتے رب کعبہ، کعبہ کے رب، اس بچے کا وسیلہ دے رہا ہوں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم پر بارش برسائی جائے، لیکن اس بچے کا وسیلہ دے رہا ہوں کہ اس کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو ایک آدمی ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے نہیں گیا، وہ وسیلہ دے قبول ہو گیا، اس بدبخت کا وسیلہ قبول نہیں کیا۔ ارے صاحب کیا کریں؟ تو بہرحال میرے دوستو، فرمایا الف لام را، پہلے بھی ایک سورت گزری ہے جس کے شروع میں آیا الف لام میم، پہلی سورت، ترتیب کے اعتبار سے تو دوسری سورت ہے وہ بھی، اور آج کی سورت میں بھی آیا الف لام را۔ یہ کیا ہے جس کا معنی ہی نہیں ہے؟ اس پر مفسرین اکرام کی آراء مختلف ہیں حضرات صحابہ کرام سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الف لام را خود قرآن ہے، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ الف لام را حروف مقطعات جتنی بھی سورتوں کی شروع میں آئے ہیں یہ اللہ کے نام ہے، اور بعض کہتے ہیں خود قرآن کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ خدا اور محبوب خدا کے درمیان راز ہے، کسی کو پتہ نہیں، اور کسی نے منع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور منع کر بھی نہیں سکتا۔ مقطعات ہے حضرت، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، جدا جدا الفاظ، مخفف کوڈ ہے، جیسے اب ہمارا پروگرام میں RSP لکھا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم کہتے ہیں R منا را، S منا سنت، P منا پل فضل، ہمیں پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی تو کچھ راز ایسے قرآن پاک میں چھوڑے ہیں بڑے بڑے مفسرین ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ نالائق نادان کہتے ہیں ہمیں ان الفاظ کے معنی کو پتہ ہے، بڑے عجیب نادان لوگ گزرتے ہیں دنیا میں۔ بہرحال فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات حکمت والی کتاب کی ہے، قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے۔ یہاں حکیم بمعنی اللہ کے فیصلے ہیں،
کہ قرآن میں اللہ نے فیصلے فرمائے ہمارے لیے. اور آگے فرمایا اکان للناس عجبا، ہوئے تو نبی بن کر آیا اللہ کا؟ تیرا باپ بھی نہیں ہے نا؟ اچھا آپ نبی بن کر آئے، آپ کی اماں بھی نہیں ہے نا؟ اچھا آپ نبی بن کر آئے، آپ کے دادا بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ کو کوئی فرشتوں میں نبی نہیں ملا تھا؟ اچھا یہ بات ہے، آپ اچھا باقی آپ نبی بن کر آئے ہیں. ابو طالب کے بھتیجے آپ نبی بن کر آئے جو بازار میں مزدوری کرتا ہے. ہم امیروں میں، ہم چودھریوں میں، ہم نمبرداروں میں، دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے والے خبیثوں میں نبی نہیں آیا، تو خبیثوں میں کیسے نبی آ سکتا ہے جو ہے خبیث؟ حضرت یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، جسے چاہے نبوت کے عظیم لقب سے نواز دے، عظیم مرتبے سے نواز دے. اس میں کسی کا ذاتی کمال تھوڑی ہے. آج کل جیسے لوگ آج کل بھی کہہ دیتے ہیں وارثان نبی کے بارے میں، صحیح باقی گال تو ٹھیک ہے، بھائی میں کو عالم نہیں منے نا. یہ کوئی ایم پی اے، ایم این اے اور یہ چیئرمین نیب چیئرمین کا عہدہ تھوڑی ہے. یہ کوئی وزیر اعظم کا عہدہ تھوڑی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے آپ عالم کو عہدے سے ہٹا دو گے. وزیر اعظم عہدے سے ہٹ جائے گا، عالم ہے وہ تو عالم ہے. اور یہ بفضل الہی ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. بڑے بڑے نسب والے، بڑی بڑی ذہانتوں والے رول گئے، کچھ بھی نہیں ملا. کتنے خوش نصیب باپ ہیں وہ جن کی نسلوں میں حافظ قاری عالم ہیں. میرے پیر و مرشد مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرمایا کرتے ہیں، اور صوفی تجھے کیا ہو گیا ہے، تو چٹی چمڑی میں مرتا ہے. کیا یہ سودا مہنگا ہے کہ اللہ تجھے کالی کلوٹھی عورت سے حافظ قاری اور عالم دے دے؟ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ قاری صاحب یہ رنگ پیلیاں دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے. ہمیں بھی نوجوان آ کر کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ گئے، ہم کسی پڑھی لکھی عورت سے شادی کریں گے. میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت آپ کی ماں میٹرک پاس ہے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا، کیا کیا ہوا ہے؟ ہماری ماں تو جٹی ہے. میں نے کہا جٹی کا بیٹا اگر تیرے جیسا بن سکتا ہے تو پھر تیرے اندر یہ شیطان نے کہاں سے گند بھر دیا ہے کہ اگر تیری بیوی پڑھی لکھی نہ ہوئی تو تیری اولاد پڑھی لکھی نہیں ہوگی. تجھے کس خبیث نے یہ سمجھایا ہے؟ دو لفظ آ گئے، رشتہ داروں کو پھینک کے باہر جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لے رہے ہیں. ہمیں بھی کبھی ایسا شوق ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ارے صاحب شیخ صاحب کے پاس ہم گئے، حضرت شیخ نے فرمایا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں عالم ہوں، بیوی بھی پڑھی لکھی ہوں. اچھا بیٹا تو کیا کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کے روز شاپنگ کروانے لے جائے یا چار پہ میں بیٹھ کے عزت سے کھانا کھائے؟ تو چار پہ میں بیٹھ کے عزت. بیٹا پھر جٹی سے شادی کر لے، پھر دیہات والی اور سیدھی سادی سے شادی کر لے،
پھر وہ بننے ٹھننے والی کو نہ دیکھ، پھر یہ دیکھ اللہ تجھے کہاں سے سکون اور اطمینان عطا کرتے ہیں، وہ ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ جنہوں نے اپنی مرضی سے کیے ان کے انجام بھی سامنے ہیں، جنہوں نے ماں باپ کی مرضی پر فیصلے کیے ان کے انجام بھی سامنے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوست، تو کافروں نے، مشرکین نے، اہل مکہ نے، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے کہ تو نبی بن کر آیا، اور سارے سردار ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے ادھر سے کوئی نظر نہیں آیا اللہ کو، ادھر ہماری لائن میں کوئی نظر نہیں آیا اللہ کو۔ ہم دولت والے ہیں، سرداران ہیں، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، لیکن نبوت تمہاری نہیں ہے، نبوت اللہ کے ہاں ہے، جس کو چاہے نواز دے، اور میراث نبی بھی اللہ کے ہاں ہے، جس کو چاہے اللہ میراث نبی عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ اور جو بدبخت بد نصیب ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد پھر وہ اپنے استادوں کو بھی بھونکتے ہیں، اور جب اپنے استادوں کو بھونکتے ہیں وہ محبوب کبریا کو معاف کریں گے، پھر وہ کہتے ہیں وسیلہ دے دیں گے۔ اگر تو اتنا ہی موحد ہے، توحید پرست ہے، سر پہ قرآن رکھ، مسجد میں آ، کھڑا ہو کر کہے اے اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ جائز نہیں ہے، میری شکل اگر محبوب تیرے محبوب کے وسیلے سے نہیں بگڑی، بگاڑ دے، دیکھتا ہوں تیری جرت ہے۔ حضرت تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور میری شکلیں، معاشرے کے لوگوں کی شکلیں آج نہیں بگڑی، محبوب کبریا کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اگر تو کہتا ہے وسیلہ جائز نہیں ہے تو آمن، تجھے چیلنج ہے، سر پہ قرآن رکھ، مسجد میں کھڑا ہو اور عرض کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں موحد ہوں، میں نبی کا وسیلہ نہیں مانتا، اور میری شکل، ایسے کہے میری شکل اگر حضور کی دعاؤں کے وسیلے سے نہیں بگڑی تو بگاڑ دے، میری شکل بچانی ہے، میرے کردار کی وجہ سے بچا ہے، جرت کسی ماں کے لال میں آئے۔ بڑے بڑے اعمال کرنے والے وہ رو پڑے کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں، وہ رو پڑے کہ ان کے دامن میں کچھ نہیں۔ یہ نالائق کہتا ہے کہ محبوب خدا کی محبت میں کچھ نہیں، تو محبوب خدا کی محبت میں کچھ نہیں تو تیرے پاس ہے کیا کمینے؟ تو کس بد نصیب ماں کا بیٹا ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں تجھے کچھ نہیں مل رہا؟ ہمیں تو سب کچھ ملا ہی محبوب خدا کی محبت میں، ہمیں قرآن اللہ کے حبیب کی محبت میں، کلمہ اللہ کے نبی کی محبت میں، ہمیں نماز بھی اللہ کے محبوب کی محبت میں ملی ہے، ورنہ تیرا اور میرا کیا ایسا کمال ہے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کوئی ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر ہم دعویٰ کر سکیں کہ یا اللہ ہماری یہ نیکی ہے، اس کے بدلے میں ہماری دنیا آخرت سوار دے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ان نالائقوں سے پوچھنا آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہی جواب ہے جو جواب حضرت حذیفہ نے دیا تھا جب محبوب خدا نے فرمایا حذیفہ آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا تھا حضرت،
ایک نماز لاکھ نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اتنے بڑے اجر کمانے والا محبوب خدا سے عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس اعمال تو نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ عرض کیا تو جواب کیا ملا؟ المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ قریب ہو کر، اعمال کے بادشاہ ہو کر، بے حساب ان کے پاس نیکیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا وہ صحابی جو پہلے ایمان لے آیا ہے ایک کھجور خرچ کر دے تو اس کی ایک کھجور آپ کے احد پہاڑ سونا خرچ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت جن کی ایک کھجور کی قیمت اتنا ہے، ان کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے مگر آپ سے محبت بے پناہ ہے، آپ سے محبت بے حساب بے انتہا ہے۔ پھر محبت والوں کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء مع من احبا۔ اور ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ یہ شرک کتنی ہونے سے صحابہ کو یہ سمجھ نہیں آیا، تابعین کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تبع تابعین کو یہ سمجھ نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر 1957 تک کسی ولی کو، کسی محدث، مفکر، مفسر اور فقیہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لیکن 1957 کے بعد ماسٹر عبداللہ نامی خبیث پیدا ہوتا ہے، اس سے سمجھ آ رہا ہے۔ اس نے سارے پچھلوں سے انحراف کر لیا، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آتا ہے دین، اسے دین سمجھ آیا ہے۔ تو بہرحال کافروں نے بھی ایسے کہا اکان للناس عجبا، اللہ فرما رہے کیا آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کس چیز پر؟ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کی طرف، ایک مرد کی طرف اپنی وحی بھیجی۔ تعجب۔ اور یہ بھی ویسے عقل کی بات ہے، کبھی کبھی کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا دے۔ اچھا یہ غریب ہے، ان کو اعتراض ہے، اگر فرشتہ نبی بن کر بالفرض اگر آ بھی جاتا تو پھر انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا؟ او صحیح تسا دا ہنگن مترن کھاون پیون تو پاک ہو، آپ کو تو ٹوٹیاں لگے ہوئے ہیں، اٹھے ویلے آپ کو لیٹرین میں جانا پنے، ہنگنا پنے، مترنا پنے، کھاونا پنے۔ فرشتے اس چیز سے پاک ہے نا؟ پاک ساری تا غال ہے، صحیح تواری ہوئے تو تو کو پتہ لگے، سارے دا بال ہیں توارے ہوئے تو تو کو پتہ، سارے دا ڈھٹھے یہ حرام کھا کھاتے پرندہ نہیں پی آئے، توارے دا سی نہ تھی آواز یہ نا حضرت، ساکو دا فیول بخار بھی آندے تو آکو دا نا آندہ تھیا، ساری اکھ ویڈو کھدیے تو ہاری دا نا جو کھدی صحیح سے تو ساری دا ہنیوں جو کھولے تو ہاری دا نا جو سارا کان جو کھولے، تمہاری اتباع ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن۔ اتباع تو اس کی کرنی ہے نا جس کی بیوی بھی ہو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، غلام بھی ہے، آپ کے مال ہے بھی صحیح، کبھی مال نہیں بھی ہے، آپ کبھی بھوکے رہ کر امت کو
پیغام دے رہے ہیں صبر کیسے کرنا ہے. کبھی بکرے کا گوشت کھا کر آپ امت کو سمجھا رہے ہیں اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. بکرا عید آئی قربانیاں کر کے امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر مال کیسے قربان کرنا ہے. کبھی میدان جہاد میں کھڑے ہو کر اپنے مبارک دان شہید کروا کر امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر فدا کیسے ہونا ہے. ہمیں یہ فرشتہ سمجھا سکتا ہے؟ ان کا یہ حال ہے. اور نبی کا کیا منصب ہے؟ فرمایا انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. اور اللہ سے ڈرنا دو وجہ سے کر سکتے. اللہ سے ڈرنا دو وجہ سے، ایک اللہ کی عظمت شان اور کبریائی کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ کی ناراضگی اور جلال کی وجہ سے ڈرنا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک لائق بیٹا، اس کو لوگ کہتے ہیں یار تیرا باپ تجھے مارتا بھی نہیں ہے، پیار بھی بہت کرتا ہے، پیسے بھی بہت دیتا ہے. حضرت تو کیا فرمایا؟ نیک ہے، صالح ہے، فرم بردار ہے، سمجھدار بچہ ہے. اسے کو بھی باپ کی نافرمانی کر، وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ بھئی ابا میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ابا میرے لیے کماتا ہے، ابا میرے دکھ سکھ میں میرے سر پر میری سرپرستی کرتا ہے. تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے باپ کا دل دکھاؤں، اپنے باپ کی نافرمانی کروں. تو اسی طرح پہلا درجہ اللہ سے ڈرنے کا اہل ایمان کا یہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ میں کیسے اللہ کو ناراض کروں جس رب نے مجھ پر اتنے انعامات کیے. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، وہ ابا کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، حیا سے نہیں ڈرتے، ابا کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. پھر وہ اپنے ربا کے ڈنڈے سے بھی ڈر گئے کہ اللہ عذاب دینے والے بھی ہیں، اللہ سزا دینے والے بھی ہیں. اگر حیا کی وجہ سے نہیں ڈرتا پھر اللہ کے جلال کی وجہ سے ڈرتا. تو یہ دو طرح کا ڈرنا ہوا. پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اللہ پر، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ پا چکے ہیں. اپنے اعمال، افکار، اپنی زبان. اور نبی کا پہلا وصف کیا ہے؟ پہلا وصف ہے اخلاق عالیہ کا مالک، عمدہ اخلاق. یہ نبی کا پہلا وصف ہے.